السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے غزل نمبر 1۔ حصہ نثر ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ لاسٹ کلاسز میں حصہ نثر جو ہم نے فرسٹ ٹرم کا لیا تھا، تو فرسٹ ٹرم کا ایک پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اور فرسٹ ٹرم کا دوسرا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے حصہ نظم۔ آئیے اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم غزل کی تعریف۔ لاسٹ کلاسز میں بھی آپ لوگ جو آپ کی پچھلی کلاسز رہ چکی ہیں، درجہ 11ویں میں آپ غزل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، یہ بھی غزل کی تعریف ہے، سیم از وہی ہے، بس اس میں کچھ چینجز ہیں وہ آپ ایک بار سن لیجئے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ عرب شعر جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایگزام میں آ جائے تغزل کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس عمل کو تغزل کہتے ہیں، تو آپ کو یہ جواب یہاں سے لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں۔ عربی غزل میں مطلب ہی ہوتا تھا اور غزل کی حیت کے مطابق دوسرے اشعار کے تمام مصرے ہم قافیہ بھی ہوتے تھے۔ غزل کا ہر شعر مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا تھا۔ غزل عربی سے غزل فارسی میں آئی۔ فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک کہ انہوں نے غزل کے ہر ایک شعر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا۔ غزل کے ہر شعر میں ایک مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ بڑے بڑے مضمون کو علامت، تشبیہ اور استعارے کے پردے میں صرف 2 مصروں میں ادا کیا جانے لگا۔ فارسی شاعروں نے موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعت پیدا کی۔ غزل میں عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، بے ثباتی دنیا، زاہدوں سے چھیڑ چھاڑ، اہل ریا پر طنز اور ندی اور رندیوں میں خواری کے مضامین فارسی شاعروں کی ہی ایجاد ہے۔ غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے۔ عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی، اب یہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ فلسفیانہ، عاشقانہ اور زاہدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیے ہوں، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف و قافیے جس کی غزل میں پابندی کی جاتی ہے اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے۔ غزل کے اشعار میں الگ الگ مضمون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا عیب نہیں، حسن ہے، یعنی یہ اس سے اور خوبصورت لگتی ہے جب اس میں الگ الگ مضمون بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں الطاف حسین حالی کی سوانح حیات۔ الطاف حسین حالی نے جو غزل لکھی ہے وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، پہلے بھی آپ حالی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بچوں، تو حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، ابھی وہ 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ 9 عمری میں ہی شادی ہو گئی، یعنی چھوٹی عمر میں ہی۔ تحصیل علم کے شوق میں دہلی چلے آئے، علم حاصل کرنا تھا اس لیے دلی آ گئے۔ یہاں انہوں نے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران غالب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اردو فارسی کا کچھ کلام بغرض اصلاح انہیں دکھلایا۔ اس کے علاوہ غالب سے فارسی کے کچھ قصائد پڑھے، لیکن 1.5 سال بعد ہی اہل خانہ کے دباؤ کی وجہ سے انہیں وطن لوٹنا پڑا، یعنی گھر والوں کے بلانے پر ان کو وطن جانا پڑا۔ 1863 میں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے وابستہ ہو گئے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ شیفتہ ممتاز عالم اردو فارسی کے خوش فکر شاعر اور صاحب ذوق انسان تھے۔ ان کی صحبت میں حالی کا ادبی مذاق اور نکھر گیا۔ اس درمیان غالب اور دہلی سے بھی ان کا ربط برابر قائم رہا۔
یعنی ان کا کانٹیکٹ بنا رہا۔ 1872 میں وہ لاہور چلے گئے، وہاں انہیں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت مل گئی۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی عبارت درست کیا کریں۔ اس طرح انہیں زبان و ادب سے متعلق مغربی خیالات اور بعض جدید علوم سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا، یعنی الگ الگ نئے علم سے۔ یہیں سے ان کے ذہن میں اردو نثر و نظم کی اصطلاح کا خیال آیا۔ جب کرنل ہالرائڈ نے لاہور میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی تو حالی نے اس میں نمایاں طور پر حصہ لیا۔ حالی کو محمد حسین آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کے بنیاد گزاروں میں شامل کیا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے۔ جب بولتے ہیں نا جدید اردو نظم کی بنیاد کس نے ڈالی، تو حالی اور محمد حسین آزاد کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ حالی نے اردو میں نئے انداز کی سوانح عمریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید ان کی مشہور سوانح عمریاں ہیں۔ پڑھا ہے نا آپ نے حیات جاوید کے بارے میں بھی، جس میں انہوں نے غالب کی سوانح لکھی تھی۔ 1893 میں انہوں نے اپنی دیوان مرتب کیا تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھا جو مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے معروف ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ شاعری کی تنقید پہ اردو کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے یہ۔ حالی نظم کے علاوہ غزل کے بھی اچھے شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں لہجے کا دھیما پن، مبالغے سے پرہیز، گفتگو کا انداز اور محاورے کی چاشنی نمایاں ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ان کی غزل بہت اچھی لگتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ غزل۔ یہاں پر جو غزل میں مشکل لفظ آئے ان کے معنی دیے ہیں۔ بگاڑ مطلب خرابی یا ناراضگی، طرز مطلب انداز، قطع مطلب ٹکڑا، کارواں مطلب قافلہ، کلام مطلب شاعری، آپ میں آنا مطلب ہوش مندی یا ہوش میں آنا، بتاں یعنی بت کی جمع، مراد حسین اور خوبصورت، خود رفتگی یعنی بے خودی یا آپے میں نہ رہنا، جادوبیاں یعنی جادو جیسے انداز بیان والا جس کی باتیں جادو کی طرح اثر کریں۔ اب دیا ہے پہلا مصرع، اس میں حوالہ دیا ہے ذیل کے اشعار درسی کتاب گلستان ادب میں شامل الطاف حسین حالی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ پہلا مصرع ہے، اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتاں سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم۔ تشریح میں، بہت پہلے مشہور تھا کہ دنیا میں تمام آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر حالی کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم آسمان سے ڈرتے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنے دل، کیونکہ یہ دل حسینوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ حسین لوگ بھی اپنے چاہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اس لیے ان آفتوں اور ظلم و ستم کے باعث ہم اس قدر ڈر گئے ہیں کہ اب حسینوں کے سائے سے بھی ہم دور بھاگتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ خود رفتگی شب کا مزاج بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ اس شعر میں حالی نے دو متضاد باتوں کو یکجا کیا، یعنی ایک کیا ہے۔ اس سے شعر میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے مصرعے میں خود رفتگی یعنی مدہوشی یا اپنے آپ میں نہ رہنا، اور دوسرے مصرعے میں اپنے آپ میں آنا یعنی مدہوشی ختم ہو جانا۔ اس لفظ کو خوبی کو صنعت تضاد کہتے ہیں، یعنی انہوں نے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ استعمال کیے ہیں۔ حالی کا کہنا ہے کہ رات کو ہم اپنے آپ میں نہیں یعنی مدہوش تھے، اور اس کیفیت میں کہ ایک خاص لطف آیا اور یہ احساس ہوا کہ عالم ہوش میں آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے ہر بات یاد رہتی ہے، وہ بے چین رہتا ہے، لیکن عالم مدہوش یعنی محبوب کے تصور میں کھوئے ہوئے میں سے کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ خود رفتگی میں زیادہ لطف ہے اور عشق میں ہوش مندی سے زیادہ مدہوشی ہے۔ ٹھیک، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے آپ کے طرز بیاں سے ہم۔ اب حالی کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ آپ کے طرز بیان سے ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہم سے بے رخی میں بھی آپ کو ہم سے لگاؤ ہے۔ اب آپ شوق سے الٹی سیدھی بگاڑ کے باتیں کریں، ہم برا نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ آپ کے سلوک کا ایک طریقہ ہے اور آپ سے اس کی الفت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی آپ بھلے ہم سے کتنا ہی برا بھلا کہیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، آپ کو ہم سے لگاؤ ہے، اس لیے اس سے آپ کی الفت کا پتہ چلتا ہے۔ دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ ہمیں، ملتے ہیں جا کے تیکھی کب کارواں سے ہم۔ اب شاعر کہہ رہا ہے عالم دیوانگی میں مجنوں کو ریگستان کا ہر حصہ دلکش نظر آتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ لیلا کا روان ادھر سے گزرا ہے اور وہ اس کارواں کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔
حالی نے اس شہر میں اس حالت کو نظم کیا ہے کہ جنگل یا ریگستان کا ہر ٹکڑا، ہر حصہ ہمیں اس قدر دلکش نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں کھو گئے ہیں اور کارواں سے بچھڑ گئے ہیں۔ اگر ہم اس طرح دلکشی میں کھوئے رہے تو خدا جانے کب کارواں سے جا کر ملے۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات منزل پانے کے لیے راستے کی دلکشی سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو منزل مراد تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ اب حالی کہہ رہے ہیں اس شعر میں خود اپنے آپ سے ایک مخصوص انداز میں مخاطب ہو کر کہ ہم جادو بیاں حالی سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تیرے کلام میں یہ لذت کہاں سے آئی۔ مراد یہ کہ حالی خود جادو بیاں ہیں، یعنی خود جادو کرنے والے ہیں، جادو کی طرح اثر کرتی ہیں ان کی باتیں۔ تو اس شعر میں تعالی یعنی بڑائی شیخی بھی ہے اور معنوی خوبی بھی تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا۔ تو حالی نے اسی صنعت سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اسی طرح بالواسطہ اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہے نا۔ اب سوال دیا ہے شاعر دل سے اور آسمان سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ تو شاعر اپنے دل سے اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ وہ عشق بطا میں مبتلا ہو کر حسینوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے پرانے قصور کے مطابق آسمان سے بھی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ چونکہ شاعر کو عشق میں ناکامی ہوئی، اسی لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل آسمان میں ہے، اسی لیے وہ ان سے خوف زدہ ہے۔ سوال نمبر 2، خود کلامی کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب، خود کلامی کے معنی ہیں اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ راہ میں چلتے ہوئے یا تنہا بیٹھے بیٹھے بڑبڑاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، یہی خود کلامی کی کیفیت ہے اور یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ انتہائی پریشانی یا کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی میں ذہنی روح بہک جاتی ہے اور آدمی غیر محسوس طریقے پر خود سے ہی باتیں کرتا ہے، خود سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی مصروف گفتگو ہے، یعنی بات چیت کرنے میں بزی ہے۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے مقطع کا مقابلہ غالب کے درج ذیل مقطع سے کیجیے اور بتائیے کہ دونوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، یعنی غزل کا جو آخری مقطع تھا جس میں لکھا تھا کہ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم، تو یہ اور یہ والا شعر دونوں نے اپنی تعریف بیان ہی کی ہے، دونوں نے خود کو جادو بیان کہا ہے، یعنی کلام میں ایسی باتیں کرنا جس سے جادو ہو جائے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب ہے غالب اور حالی دونوں کے مقطعوں میں شاعروں نے اپنے کلام کی خوبیوں اور اپنے انداز بیان پر تبصرہ کیا ہے۔ غالب نے دوسرے شعراء کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے اپنے انداز بیان کی براہ راست تعریف کی ہے۔ کہا ہے نا انہوں نے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اچھے کلام کرنے والے ہیں، لیکن غالب کا تو انداز بیان کوئی اور ہے نا۔ تو وہ دوسروں کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ حالی نے خود کو جادو بیان قرار دے کر یہ سوال کیا ہے کہ ان کے کلام میں یہ لذت کہاں سے پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے کلام میں تاثر اور لذت کے باعث ہی شاعر خود کو جادو بیان قرار دیتا ہے۔ تو ان دونوں مقطعوں میں تعالی کا الگ الگ انداز ہے، یعنی بڑائی کا الگ الگ انداز ہے۔ حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کا نسخہ حاصل کیجیے اور اس میں شعر کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں، شاعری کے لیے جو شرطیں بتائی گئی ہیں انہیں اپنے استاد سے پوچھ کر لکھیے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ شعر کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 سادگی، نمبر 2 جوش، نمبر 3 اصلیت، اور حالی کے مطابق شاعری کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہ دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سبق سے متعلق اہم سوال یہ ہے کہ حالی کی شاعری کی خصوصیات بیان کرنا ہے۔ تو حالی نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے ہی کیا۔ انہوں نے اپنے معاصرین کے مقابلے میں سادگی اور اصلیت سے بھرپور دلکش غزلیں کہی ہیں۔ حالی کی ایسی شاعری کے پیچھے دراصل نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور سر سید کا ہاتھ ہے۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی، 9 عمری میں شادی ہوئی، مگر وہ حصول تعلیم کی خاطر پانی پت سے دہلی آ گئے نا، یہاں عربی فارسی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کو پوری یہاں پر ان کی زبان حیات بھی دینی ہے اور ان کی خصوصیات بھی لکھنی ہے۔ تو میں آپ کو یہ سب کچھ نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، یا آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے غزل پڑھی ہے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، اب مجھ کو اجازت دیجیے، آداب۔